السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حرم ٹی وی اور آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ اور پیاری کہانی لے آئے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے پھولوں کی خوشبو۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، وادی کوہستان کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر طرف سرسبز کھیت اور پھولوں کے باغات تھے۔ اس گاؤں کے آخر میں ایک پرانا سا مکان تھا جس کی دیواریں مٹی سے بنی تھی اور چھت پر کھجور کے پتے بچھے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک بوڑھا بزرگ رحمت اللہ اس کی نواسی ہانیہ رہتے تھے۔ رحمت اللہ کو پورے گاؤں میں ابو جان کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف عمر میں بڑے تھے بلکہ ان کی دانائی اور محبت سب کے دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ ہانیہ اپنے ابو جان سے بے حد پیار کرتی تھی۔ وہ ہر صبح ان کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر پھولوں کی دیکھ بھال کرتی اور انہیں پانی دیتی اور ابو جان کی کہانیاں سنتی۔ ابو جان ہمیشہ کہتے، بیٹا، ہر پھول کی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ خوشبو کے ذریعے اپنی کہانی سناتے ہیں۔ ہانیہ ان کی باتوں کو غور سے سنتی اور سوچتی کہ کاش وہ بھی پھولوں کی زبان سمجھ سکے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ابو جان بیمار پڑ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ بڑھاپے کی کمزوری ہے، مگر صدف کو یقین تھا کہ اس کی وجہ سے کچھ اور ہے۔ وہ دن رات ابو جان کی خدمت میں لگی رہتی، انہیں دوا دیتی، کھانا کھلاتی اور ان کے سرہانے بیٹھ کر قرآن پڑھتی۔ ایک رات جب چاندنی آسمان پر چمک رہی تھی، ابو جان نے ہانیہ کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، میرے پاس ایک راز ہے جو تجھ تک پہنچانا چاہتا ہوں، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ ہانیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ابو جان اپنی قمیض کے نیچے سے ایک پرانا خط نکالا جو زرد ہو چکا تھا۔ یہ خط تمہاری دادی کا ہے، انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے دیا تھا۔ اس میں وہ جگہ بتائی گئی ہے جہاں ہمارے خاندان کا ایک خزانہ دفن ہے۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ خزانہ؟ لیکن ابو جان، ہم ہمیشہ غریب رہے۔ ابو جان نے مسکراتے ہوئے کہا، خزانہ صرف سونے چاندی کا نام نہیں ہوتا بیٹا، یہ خزانہ ہماری وراثت ہے، ہماری محبت کی نشانی۔ تمہاری دادی نے لکھا ہے کہ وہ خزانے ہمارے باغ کے سب سے پرانے آم کے درخت کے نیچے ہیں، لیکن اس تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو سچے دل سے اس کی تلاش کرے۔ ابو جان اگلے دن فوت ہو گئے۔ پورا گاؤں ان کے غم میں ڈوب گیا۔ ہانیہ نے اپنے آنسو پوچھے اور خط پڑھنے لگی۔ خط میں درج ہدایات کے مطابق وہ باغ کے آم کے درخت کے پاس گئی۔ درخت کے جڑوں کے پاس کھدائی شروع کی تو اسے ایک لوہے کا صندوق ملا۔ صندوق کو کھولتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا جس پر اس کی دادی کا نام کندہ تھا۔ ڈبے کے اندر ایک پرانا قرآن، کچھ تصویریں اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، میری پیاری ہانیہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھ لوں کہ تمہارے ابو جان اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر ڈرو مت کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ قرآن ہماری نسل در نسل روایت ہے اور یہ تصویریں ہماری خوشیوں کے لمحات ہیں۔ ہمارا اصل خزانہ یہی یادیں ہیں جو ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رہیں گی۔ محبت کرنا سیکھو، بخشش مانگنا سیکھو اور ہر پل کو ایسے جیو جیسے یہ آخری ہو۔ صدف نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو تیر رہی تھی اور اسے لگا جیسے ابو جان اور دادی دونوں اسے مسکرا کر دیکھ رہے ہوں۔
وہ سمجھ گئی کہ خزانہ کبھی سونے چاندی میں نہیں ہوتا، خزانہ تو وہ پیار ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے محفوظ کر جاتے ہیں۔ اس نے قرآن اور تصویریں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی۔ اگلے ہی دن اس نے گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، ابو جان کے باغ کو سنوارا اور ہر پھول کو ان کی یاد میں سینچا۔ وقت گزرتا گیا اور ہانیہ کی محبت اور کہانیاں پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ جب بھی باغ میں ہوا چلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو ابو جان کی مسکان بن کر ہر دل کو چھو جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری۔ آپ سب کو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ضرور بتانا، اور اگر آپ کو اس طرح کی اور بھی اسٹوری جاننی ہے اور دیکھنی ہے تو اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ آپ اگر کہیں گے تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح اسٹوری آپ کو پیش کی جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔